بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. Dear students and learners, Assalamu alaikum. Parts of speech, tenses اور ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن کو تفصیل سے سیکھنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس لیکچر میں امپیریٹیو سینٹینسز کے بارے میں جانتے ہیں. Imperative sentences are usually short sentences and are used in different ways. To give an order, کوئی حکم دینے کے لیے. To give a piece of advice, نصیحت کرنے کے لیے. To make a request, کوئی درخواست کرنے کے لیے. To make a suggestion, تجویز دینے کے لیے. To give an instruction, ہدایت دینے کے لیے. To make an offer, پیشکش کرنے کے لیے. To forbid someone from doing something, کسی کو کسی کام سے منع کرنے کے لیے. Imperative sentences کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً جاؤ، کرو، کریں، دو، دیں وغیرہ آتا ہے اور ان کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے انہیں عموماً ورب کی پہلی فارم سے شروع کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ امپیریٹیو سینٹینسز میں سیکنڈ پرسن یعنی یو کو حکم، نصیحت، تجویز یا درخواست کی جاتی ہے یا کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، لیکن یو عموماً لکھنے یا بولنے میں نہیں آتا بلکہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. دروازہ کھول دو، اوپن دا ڈور. کمرے سے فوراً نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ آف دا روم ایٹ ونس. اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس. یہ خط ڈاک میں ڈال آؤ، پوسٹ دس لیٹر. اپنی زبان قابو میں رکھو، ہولڈ یور ٹنگ. بکواس بند کرو ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، شٹ اپ اور آئی ول لوز مائی ٹیمپر. غور کریں کہ ان تمام سینٹینسز میں سیکنڈ پرسن یعنی یو کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے اور تمام سینٹینسز کو ورب کی پہلی فارم سے شروع کیا گیا ہے. اب یہ سینٹینسز دیکھیے. اسے میرا پیغام پہنچا دیں، کنوے ٹو ہم مائی میسج. اسے بتا دیں کہ آج آپ فارغ نہیں ہیں، ٹیل ہم دیٹ یو آر ناٹ فری ٹوڈے. غور کریں کہ ان سینٹینسز میں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ کوئی کام کہا جا رہا ہے، لہٰذا ایسے سینٹینسز جن میں کوئی کام کہا جائے وہ بھی امپیریٹیو سینٹینسز میں شمار ہوتے ہیں. مزید اگزامپلس دیکھیے. بری صحبت سے بچو، اوائڈ بیڈ کمپنی. نماز باقاعدگی سے ادا کریں، سے یور پریئرز ریگولرلی. اپنی صحت کا خیال رکھیں، ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اساتذہ کی عزت کریں اور انسانوں سے محبت کریں. اوبے یور پیرنٹس، ریسپیکٹ یور ٹیچرس اینڈ لو ہیومن بینگس. غور کریں کہ ان تمام سینٹینسز میں نصیحت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور انہیں بھی ورب کی پہلی فارم سے شروع کیا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی فقرے میں آلویز آ جائے تو اس صورت میں فقرہ آلویز سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں. جیسے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، always trust in Allah. ہمیشہ سوچ کر بات کرو، always think before you speak. مزید اگزامپلس دیکھیے. براہ مہربانی مجھے معاف کر دیں، please forgive me. براہ مہربانی میری غلطی نظر انداز کر دیں، ignore my mistake please. براہ مہربانی مجھے اپنا قلم دیں، please give me your pen. مہربانی فرما کر ذرا انتظار کریں، wait a bit please. براہ مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دیں، kindly leave me alone. مہربانی فرما کر مجھے ریلوے اسٹیشن کا راستہ بتا دیجیے، please tell me the way to the railway station. غور کریں کہ ان تمام فقرات میں درخواست کی جا رہی ہے. یہ بھی غور کریں کہ اگر کسی فقرے میں پلیز استعمال ہو تو اسے فقرے کے شروع میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور فقرے کے آخر پر بھی. البتہ کائنڈلی عموماً فقرے کے شروع میں ہی لکھا جاتا ہے. مزید اگزامپلس دیکھیے. کسی قابل ڈاکٹر سے مشورہ کریں،
کنسلٹ سم کمپیٹنٹ ڈاکٹر. ہلکے رنگ کے کپڑے پہنا کریں. ویئر لائٹ کلرس. دوران گفتگو مناسب الفاظ کا استعمال کیا کریں. یوز اپروپریٹ ورڈز وائل اسپیکنگ. جب پیاز سرخی مائل ہو جائیں تو ان میں آلو ڈال دیں. ایڈ پوٹیٹوز ٹو دیم وین دا انینز آر براؤن. ایک پیالے میں 3 انڈے توڑیں، کچھ چینی شامل کریں اور انہیں پھینٹیں. بریک 3 ایگز انٹو اے باؤل. ایڈ سم شوگر اینڈ سٹر دیم. غور کریں کہ پہلے 2 سینٹینسز میں سیکنڈ پرسن یعنی یو کو کوئی تجویز سجیسشن دی جا رہی ہے، جبکہ آخری 3 سینٹینسز میں کوئی انسٹرکشن ہدایت دی جا رہی ہے. اب ہم آفر کرنے یعنی کچھ پیش کرنے کے حوالے سے چند اگزامپلس دیکھتے ہیں. سینڈوچ لیجئے، ہیو اے سینڈوچ. بسکٹ لیں، ٹیک اے بسکٹ. تھوڑی کافی اور لیں، ہیو سم مور کافی. سیٹ پر بیٹھ جائیں، ٹیک اے سیٹ. یہ پیزا لیں، یہ بہت مزیدار ہے. ٹرائی دس پیزا، اٹ از ویری ڈیلیشیس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے علاوہ کسی کو وش کرنے یعنی کسی نیک تمنا کے اظہار کے لیے بھی امپیریٹو سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ جلد اچھے ہو جائیں. گیٹ ویل سون. آپ کا دن اچھا گزرے. ہیو اے نائس ڈے. خوب مزے کرو. ہیو اے لاٹ آف فن. آپ کا سفر خیریت سے گزرے. ہیو اے سیف جرنی. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، اب ہم ان سینٹینسز کی طرف آتے ہیں جن میں کسی کو کسی کام سے منع کیا جائے. تو یاد رکھیں کہ ایسے فقرات جن میں سیکنڈ پرسن کو کسی کام سے منع کیا جائے انہیں ڈو ناٹ سے شروع کرتے ہیں اور ڈو ناٹ کے بعد ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. شور مت کرو، ڈو ناٹ میک اے نوائز اور ڈونٹ میک اے نوائز. یاد رکھیں کہ کنٹریکٹڈ فارم یعنی ڈونٹ زیادہ عام ہے. مزید ایگزامپلس دیکھیے. میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، ڈو ناٹ انٹرفیئر ان مائی پرسنل میٹرز. کمرے کے اندر مت تھوکو، ڈونٹ اسپٹ ان دا روم. اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، ڈو ناٹ ٹریسپاس یور لمٹس. آج کا کام کل پر مت چھوڑو، ڈونٹ پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے. غریبوں کا مذاق مت اڑاؤ، ڈو ناٹ لاف ایٹ دا پور. اپنا وقت ضائع نہ کرو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. کسی کی غیبت نہ کرو، ڈو ناٹ بیک بائٹ اینی باڈی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، بعض فقرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں درخواست کے انداز میں کسی کام سے منع کیا جائے، جیسے برائے مہربانی اس بات کا برا نہ منائیے، ڈو ناٹ مائنڈ اٹ پلیز. برائے مہربانی میرے کمپیوٹر پر کوئی چیز تبدیل نہ کریں، پلیز ڈو ناٹ چینج اینی تھنگ آن مائی کمپیوٹر. کئی فقرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ڈو ناٹ کی جگہ نیور استعمال ہوتا ہے، جیسے کبھی جھوٹ نہ بولو، نیور ٹیل اے لائی. کبھی چوری نہ کرو، نیور اسٹیل. دوبارہ کبھی مجھ سے اس طرح بات نہ کرنا، نیور ٹاک ٹو می لائک دیٹ اگین. Dear students, we can make an imperative by putting do in the beginning of the sentence when we want to emphasize our order, request or advice. اگر ہم زور دے کر حکم، درخواست یا نصیحت وغیرہ کرنا چاہیں تو verb کی پہلی فارم سے پہلے do لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. کل ضرور آنا، do come tomorrow. میرے بھائی کی شادی میں ضرور شرکت کرنا، do attend the marriage ceremony of my brother. ان اعداد و شمار کی ضرور پڑتال کر لیں، do check these figures. اپنے والد سے اس مسئلہ پر ضرور مشورہ کر لیں، do consult your father on this issue. غور کریں کہ ان سینٹینسز میں زور دینے یعنی تاکید کرنے کے لیے verb کی پہلی فارم سے پہلے do استعمال ہوا ہے. اب کچھ مزید سینٹینسز دیکھیے. اپنی والدہ اور والد سے عمدگی سے پیش آئیں، بی نائس ٹو یور مدر اینڈ فادر. خوف زدہ مت ہوں، ڈو ناٹ بی افریڈ. مایوس نہ ہوں، ڈو ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. احمق مت ہو،
یعنی احمق مت بنو. ڈونٹ بی سلی. پارٹس آف اسپیچ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ از، ایم، آر، واز، ور اور بن ورب بی یعنی ہونا کی ہی مختلف حالتیں ہیں، لیکن بعض اوقات ورب بی ہونا کے معنوں کے لیے خود ہی استعمال ہوتا ہے. ان سینٹینسز میں نائس، افریڈ، ڈس اپوائنٹڈ اور سلی ایڈجیکٹیوز ہیں اور ہونا کے لیے ورب بی استعمال ہوا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، اب تک ہم نے جن فقرات کو ڈسکس کیا ان میں سیکنڈ پرسن یعنی یو کو کوئی حکم، نصیحت، تجویز یا درخواست وغیرہ کی گئی ہے، لیکن بعض اوقات امپیریٹو سینٹینسز میں سیکنڈ پرسن کو تھرڈ پرسن کے لیے کوئی حکم، نصیحت، تجویز وغیرہ دی جاتی ہے. پارٹس آف اسپیچ میں پروناؤن کے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ گفتگو کرنے والا فرسٹ پرسن کہلاتا ہے، جس سے گفتگو کی جائے وہ سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے، اور جس کے بارے میں گفتگو کی جائے جیسے ہی، شی، دے یا کوئی ناؤن جیسے اسد، ندیم، تھرڈ پرسن کہلاتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. بابر سے کہو کہ کتے کو کھول دے. Ask بابر to unleash the dog. بچوں سے کہیں کہ اب سو جائیں. Ask the children to sleep now. نوکر سے کہیں کہ تمام کمروں کی صفائی کر دے. Ask the servant to clean all the rooms. اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں کہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے. Ask your younger brother to pay full attention to his studies. غور کریں کہ ان تمام سینٹینسز میں سیکنڈ پرسن کو تھرڈ پرسن کے لیے کوئی حکم، نصیحت یا تجویز دینے کی بات ہو رہی ہے. اب ہم وہ سینٹینسز دیکھتے ہیں جن میں سیکنڈ پرسن کو کہا جائے کہ وہ تھرڈ پرسن کو کسی کام سے منع کرے. جیسے علی سے کہیں کہ دھوپ میں مت کھیلے. Ask علی not to play in the sun. کھلاڑیوں سے کہیں کہ فاؤل نہ کھیلیں. Ask the players not to play foul. اسے کہیں کہ گیلے کپڑے مت پہنیں. Ask him not to wear wet clothes. انم سے کہیں کہ رات دیر تک نہ پڑھا کرے. Ask انم not to study till late at night. ایک نوٹ دیکھیے. An imperative sentence does not usually have a subject, but we can use a noun or pronoun to make it clear who we are speaking to. امپیریٹو سینٹینسز میں سیکنڈ پرسن یعنی جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں کو جب کوئی حکم، نصیحت، درخواست یا تجویز دیتے ہیں تو اس کا ذکر عموماً نہیں کیا جاتا، لیکن بعض اوقات جس سے ہم مخاطب ہوں اسے واضح کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا بھی جا سکتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. فائقہ توجہ سے اپنا کام کرو. فائقہ ڈو یور ورک اٹینٹیولی اور Do your work attentively, فائقہ. سمیرہ یہاں آؤ. سمیرہ come here. اسد میری بات سنو. Listen to me, اسد. حضرات برائے مہربانی بیٹھ جائیے. Gentlemen, please sit down. کوئی فون کا جواب تو دے. Somebody answer the phone. Dear students and learners, اس لیکچر میں ہم نے imperative sentences کو تفصیل سے ڈسکس کیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم لیٹ کا استعمال سیکھیں گے.